میری سوتیلی بہن نے ابا کے کپڑے جلائے اور الزام مجھ پر ڈال دیا۔ میرے سوتیلے ابا نے نفرت سے مجھے دیکھا اور پھر ڈنڈا اٹھا کر مجھے مارنے لگے۔ اتنا مارا کہ میری حالت خراب ہو گئی۔ سوتیلی بہن ہنسنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن میری ماں بے بس تھی۔ میں روتے ہوئے اللہ سے انصاف طلب کرنے لگی، اور پھر اسی شام میری سوتیلی بہن کی چیخوں سے سارا گھر لرز اٹھا، کیونکہ میں کچن میں کھڑی رات کا کھانا بنا رہی تھی اور میری سوتیلی بہن صحن میں بیٹھی مزے سے موبائل استعمال کر رہی تھی۔ وہ کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے۔ جب میں امی کو کہتی تب بھی وہ مجھے ہی سمجھانے لگتیں۔ نمرا، میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں کچن میں کھڑی ابھی سالن ہی بنا رہی تھی کہ مجھے مہرو کی آواز آئی۔ وہ صحن میں بیٹھے بیٹھے ہی مجھے چائے بنانے کا کہہ رہی تھی۔ مہرو، تم خود آ کر چائے بنا لو، میں تو سالن بنا رہی ہوں اور پھر روٹیاں بھی بنانی ہیں۔ اگر کھانا بنانے میں دیر ہو گئی تو پھر ابا ناراض ہوں گے۔ میں نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے بعد اس کی کوئی آواز نہ آئی تو میں بھی اپنے کام میں لگ گئی، مگر اگلے ہی لمحے ابا کچن میں آئے اور مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو منع کرنے کی؟ تم اس گھر میں اسی کی وجہ سے ہو۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج تم بھی یہاں پر نہ ہوتی۔ آئندہ تم نے اس کو کسی کام سے انکار کیا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ابا غصے سے کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح مجھ پر دھاڑ رہے تھے۔ مجھے صلواتیں سنانے کے بعد وہ تو چلے گئے، مگر میں وہیں پر کھڑی آنسو بہاتی رہ گئی۔ میں اس وقت کو کوسنے لگی جب میں اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر آئی تھی۔ میری عمر اس وقت محض 8 سال ہی تھی جب میرے بابا کی وفات ہو گئی اور میری نانی نے میری امی کی شادی احمد علی سے کر دی۔ اسی لیے ہی وہ ہر وقت مجھے مارتے پیٹتے رہتے تھے، کیونکہ میں ان کی سگی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے ہی دوسری شادی کی تھی، کیونکہ ان کی بیوی بھی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ مہرو اور میں لگ بھگ ایک ہی عمر کے تھے۔ مہرو کوئی کام کاج نہیں کرتی اور الٹا مجھے ہر وقت مار پڑواتی رہتی تھی۔ میں کچن میں کرسی پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب امی بھی وہاں پر آ چکی تھیں اور مجھے مسلسل چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر میرے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ اب تو یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ مہرو آئے روز مجھ پر کوئی نہ کوئی بات کر کے مجھے ابا سے مار پڑواتی رہتی۔ نمرا بیٹا، بس کر دے، حالت دیکھی ہے اپنی، اس طرح تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امی مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولیں، امی آپ ہر وقت مجھے سمجھاتی رہتی ہیں، کبھی اس مہرو کو بھی سمجھا دیا کریں۔ آخر میری غلطی کیا تھی کہ اس نے جا کر ابا کو شکایت لگا دی؟ میں نے تو بس اس سے اتنا ہی کہا تھا کہ چائے خود بنا لے۔ میں رندی ہوئی آواز کے ساتھ امی کو ساری بات بتا رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، لیکن بیٹا تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں مہرو کو نہیں سمجھا سکتی، ورنہ وہ الٹی سیدھی باتیں اپنے باپ کو لگا دے گی، اور پھر تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی مشکل میں آ جاؤں گی۔ جب میں مشکل میں آؤں گی تو ہمارا اس گھر میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ بیٹا تم سمجھو اس بات کو۔ امی گیلی آواز کے ساتھ مجھے سمجھا رہی تھیں۔ ان کی بات تو میری سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن مجھے اپنے سوتیلے باپ پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیسے انسان ہے، کیا انہیں سچ اور جھوٹ نظر نہیں آتا؟ اب امی کچن میں کھڑی مہرو کے لیے چائے بنا رہی تھیں، کیونکہ بار باری ابا باہر سے چائے کی آوازیں لگا رہے تھے۔ میں بھی ہمت کر کے اٹھی اور آٹا گوندھنے لگی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے میں انہیں کام کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ چائے تو انہوں نے بنا لی تھی، لیکن میں اب انہیں مزید کچن میں کھڑا نہ رکھ سکتی تھی۔ میں نے انہیں چائے کے ساتھ باہر بھیج دیا اور خود آٹا گوندھنے لگی۔ میں نے آٹا گوندھ کر رکھ دیا اور اس کے بعد پھر سے سالن بنانے لگی، کیونکہ سالن ابھی ادھورا ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوئیں تو میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ابا مغرب کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے تھے، اور اگر کھانے میں ذرا بھی دیر سویر ہو جاتی تو پھر میری شامت آ جاتی۔
سالن تو میں بنا چکی تھی، اب میں جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی۔ توا چولہے پر رکھا اور جیسے ہی پہلی روٹی توے پر ڈالی تو پیچھے سے مہرو کی آواز پر رک گئی، آئندہ میرے کسی کام سے انکار مت کرنا ورنہ آج سے بھی برا حشر کرواؤں گی، اور ہاں، میرے لیے الگ سے چکن بنا دو، مجھ سے یہ سبزی نہیں کھائی جانی۔ وہ حکم دیتے ہی وہاں سے نکل گئی اور میں بیچاری سر پکڑ کر رہ گئی۔ میں کیسے اب اتنی جلدی چکن بنا سکتی تھی؟ پھر میں چپ چاپ روٹیاں ہی بناتی رہی کیونکہ روٹیاں بنانا زیادہ ضروری تھا۔ ابھی میں روٹیاں ہی بنا رہی تھی کہ ابا کی آواز آ گئی۔ وہ مسجد سے واپس آ چکے تھے۔ ان کی آواز سن کر تو میرے دل میں ہول اٹھنے لگے کیونکہ میں نے ابھی دسترخوان نہیں لگایا تھا۔ میں نے جلدی جلدی روٹی توے پر ڈالی اور فریج کی طرف آ گئی تاکہ ٹھنڈا پانی نکال سکوں۔ پانی نکالنے کے بعد میں پھر سے توے کی طرف بھاگی۔ جیسے ہی روٹی کا پاسا پلٹا تو میری مشکل اور بڑھ گئی۔ روٹی جل چکی تھی۔ میں بیچاری تو جلدی جلدی کام کے چکر میں ایک اور نقصان کر بیٹھی تھی۔ اب میں نے ایک دوسری روٹی توے پر ڈال دی اور اس جلی ہوئی روٹی کو سوکھی روٹیوں کے ڈبے میں ڈال دیا۔ میں وہیں پر کھڑی اب اس روٹی کو بنانے لگی کیونکہ اب میں ساتھ ساتھ مزید کام نہیں کر سکتی تھی ورنہ یہ روٹی بھی جل جانی تھی، اور اب تو گوندھا ہوا آٹا بھی نہیں تھا جس سے میں اور روٹی بنا پاتی۔ وہ روٹی بنانے کے بعد میں نے گرم گرم روٹیاں دسترخوان پر رکھ دیں اور سالن بھی ڈونگے میں ڈال کر دسترخوان پر سجا دیا۔ اب صرف سلاد اور پانی ہی رہتا تھا۔ میں اب جلدی جلدی سلاد کاٹ رہی تھی۔ امی کچن میں آئیں تو انہوں نے سلاد کاٹنے میں میری مدد کرا دی، حالانکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسی وقت ابا آ گئے اور دسترخوان پر بھی بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ مہرو بھی آ چکی تھی۔ ہم کچن کی ایک طرف قالین بچھا کر زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ جیسے ہی سلاد تیار ہوا تو امی بھی جا کر قالین پر بیٹھ گئیں۔ میں نے ٹھنڈے پانی کا جگ تیار کیا اور میں بھی امی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ابا نے کھانا شروع کر دیا تھا لیکن مہرو ویسے کی ویسی ہی بیٹھی رہی۔ مہرو، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ ابا کی آواز پر میں نے چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو مہرو منہ پر 12 بجائے بیٹھی تھی۔ بیٹا کھاؤ نہ کھانا، کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا مسئلہ ہے؟ ابا بڑے پیار سے مہرو سے پوچھ رہے تھے۔ وہ مہرو کے بالکل ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ابا، مجھے یہ سبزی نہیں کھانی۔ میں نے نمرا سے کہا بھی تھا کہ میرے لیے چکن بنا دے، مگر یہ تو میری کوئی بات سنتی ہی نہیں۔ مہرو چہرے پر معصومیت سجائے ابا کے کان بھرنے لگی تھی۔ اس نے ابا سے یہ نہ کہا کہ وہ اب سے 6-7 منٹ پہلے ہی مجھ سے کہہ کر گئی تھی۔ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی کہ جیسے میں نے جان بوجھ کر ہی اس کا کام نہیں کیا۔ مہرو کی بات سنی تو ابا کڑے تیور لیے میری طرف دیکھنے لگے۔ نسیمہ، تم اپنی بیٹی کو سمجھا لو۔ اگر اس نے مہرو کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اسے اس کے ماموں کے پاس بھیج دوں گا۔ ابا غصے میں آ کر اماں سے کہہ رہے تھے اور اماں بیچاری اس بات میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ نمرا، تم ابھی اٹھو اور میری بیٹی کے لیے چکن بناؤ۔ ابا نے مجھے حکم سنایا تو میں فوراً ہی دسترخوان سے اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ ابھی ابھی میں نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالا تھا۔ میں نے تو ابھی ایک نوالا ہی نہ لیا تھا اور مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا۔ میں نے جیسے ہی فریج سے فریز ہوا گوشت نکالا تو مجھے روک دیا گیا۔ ابا، میں کب تک چکن بننے کا انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ مجھے کھانا ہی نہیں کھانا۔ یہ کہہ کر مہرو وہاں سے جانے لگی لیکن ابا نے اسے روک لیا۔ میری بیٹی، تو کیوں اداس ہوتی ہے؟ میں ابھی جا کر تیرے لیے بازار سے اچھا سا کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابا اٹھ گئے اور مہرو خباثت سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں دوبارہ سے دسترخوان پر آ بیٹھی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ 15 منٹ کے اندر ہی ابا بریانی لے کر آ گئے جو مہرو نے بڑے مزے سے کھائی۔ بریانی کو دیکھ کر تو میرا بھی دل للچایا، مگر ابا نے سختی سے منع کر دیا کہ میں ایک نوالا بھی نہیں لوں گی، حالانکہ وہ بریانی کے 2 ڈبے لائے تھے اور ایک ڈبہ اب بھی ویسے کا ویسا پڑا تھا جو مہرو نے فریج میں رکھ دیا تھا کہ وہ صبح کھائے گی۔ میں کمرے میں بستر پر اوندھے منہ لیٹی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ حالانکہ اس بار ابا نے مجھے مارا نہ تھا لیکن ان کی باتیں میرے لیے کافی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے ماموں کے پاس بھیج دیں گے، اور ماموں کے گھر کا نام سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ مومانی کا رویہ ہمارے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ جب کبھی میں امی کے ساتھ ماموں کے گھر جاتی تو مومانی ہمیں گھر سے باہر نکال دیتی اور کہتی کہ ان کے ہاں مفت خوروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔
وہیں لیٹے لیٹے ہی میں نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں مہرو کی کوئی بات نہیں ٹالوں گی۔ یہی صورت تھی جس سے میں اس گھر میں رہ سکتی تھی۔ میں نے چہرہ موڑ کر مہرو کا بستر دیکھا تو وہ اب تک خالی تھا۔ اس کے خالی بستر کو دیکھ کر تو میرے آنسوؤں میں مزید تیزی آ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس وقت بھی ابا کے پاس ہوگی اور میرے خلاف ابا کے کان بھر رہی ہوگی۔ میں اس سارے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ہی دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ کامچور، آخر کب تک سوتی رہو گی؟ ناشتہ بنا کر دو، میں نے کالج جانا ہے۔ مہرو کی آواز پر میری نیند کھلی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 7 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے بستر سے اتری اور باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ 7:30 بجے مجھے مہرو کو ناشتہ تیار کر کے دینا ہوتا تھا۔ مہرو کالج جاتی تھی اور میں بیچاری سارا دن گھر میں پڑی رہتی تھی۔ میں نے ایف ایس سی کر رکھی تھی اور مہرو اس وقت بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ابا نے مجھے آگے داخلہ نہ لینے دیا، اسی لیے ہی میں گھر پر بیٹھ گئی، حالانکہ میں نے ایف ایس سی میں مہرو سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ میں نے منہ ہاتھ بھی نہ دھویا اور کچن میں کھڑی مہرو کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اگر ذرا بھی دیر ہو گئی تو پھر مجھے مار پڑے گی۔ میں نے جلدی جلدی مہرو کا ناشتہ تیار کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیا اور خود باتھ روم میں گھس گئی۔ مجھے خود سے بہت زیادہ گھن آ رہی تھی۔ میں نہائے بغیر ہی کام پر لگ گئی تھی۔ جیسے ہی میں نہا کر باہر نکلی تو مہرو گھر پر موجود نہ تھی۔ وہ ناشتہ کر کے کالج جا چکی تھی۔ نہانے کے بعد میں پھر سے کچن میں آ گئی، کیونکہ مجھے ابا کے لیے بھی ناشتہ بنانا تھا۔ ابا بھی ناشتہ کر کے دکان پر چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں اور اماں گھر پر اکیلے رہ جاتے تھے۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنا کر ابا کو بھی ناشتہ کروا دیا اور اس کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ سارا دن ہی میں گھر کے کاموں میں لگی رہی، کیونکہ امی کی تو طبیعت خراب تھی اور وہ کوئی کام بھی نہیں کر پا رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ابا سے کہہ دیں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، مگر انہوں نے مجھے روک دیا۔ وہ بیچاری بھی میری طرح بے بس ہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ ابا ان کی بات نہیں مانیں گے۔ دوپہر کے 1 بجے مہرو واپس آئی اور آتے ساتھ ہی مجھے اپنی بریانی گرم کرنے کے لیے کہا، تو میں فوراً سے کچن میں آ گئی۔ میں تو گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ وہ کالج سے واپس آ چکی تھی اور میں ابھی تک گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اسے بریانی گرم کر کے دینے کے بعد میں امی کے کمرے میں آ گئی تاکہ انہیں کچھ کھلا کر دوائی دے دوں۔ امی اٹھ جائیں نا، میں آپ کے لیے چائے اور کیک لائی ہوں، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ میں امی کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولی۔ ان کا جسم اب بھی تپ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، مجھے کچھ نہیں کھانا، بس مجھے آرام کرنے دو، امی نے نکاہت سے جواب دیا۔ نہیں امی، اب میں آپ کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ جب تک آپ دوائی نہیں لیں گی تو آپ کی طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ اور دوائی لینے کے لیے کچھ کھانا ضروری ہے۔ میں یہ کہنے کے ساتھ ساتھ انہیں اٹھا بھی رہی تھی۔ اب میں نے انہیں پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور انہیں کیک کھلانے لگی۔ اماں کو کیک کھلانے کے بعد انہیں دوائی دے کر میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیتی ہوں، اس کے بعد ہی شام کے کھانے کی تیاری کروں گی۔ جیسے ہی میں کمرے میں جا کر لیٹی تو مجھے ٹی وی چلنے کی اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو مہرو ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ جب میں کمرے میں آئی تھی تب تو وہ یہاں پر نہیں تھی، شاید وہ چھت پر گئی ہوگی، لیکن اب وہ مجھے سوتا پا کر اونچی آواز میں ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی۔ مہرو، پلیز آواز ذرا کم کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے بڑے آرام سے اس سے بس اتنا ہی کہا کہ وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی؟ یہ میرا گھر ہے، نہ کہ تمہارا، اور اگر میں چاہوں تو تمہیں اپنے کمرے سے بھی نکلوا سکتی ہوں۔ وہ مجھ پر پھٹ پڑی اور میں بیچاری سر تھام کر رہ گئی۔ مہرو، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم ٹی وی بند کر دو، میں نے تو بس اتنا ہی کہا ہے کہ آواز ذرا کم کر دو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کا غصہ تو کسی طور بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ تم مجھے پاگل سمجھتی ہو کیا؟ میں نہیں سمجھی کہ تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہو۔ تم یہی ظاہر کرنا چاہتی ہو نا کہ تم سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہو اور تمہیں آرام کرنے کو بھی وقت نہیں ملتا۔ وہ غصے میں آ کر نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ میں نے تو بس اس سے اتنا ہی کہا تھا کہ تم سمجھی نہیں، مگر وہ تو اس بات کو بھی غلط طریقے سے لے گئی۔
میں تم سے اس چیز کا بدلہ ضرور لوں گی، تم یاد رکھنا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ آل فال بکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ٹی وی بھی ویسے کا ویسا ہی چل رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور ٹی وی بند کر دیا۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں جیسے ہی بستر پر لیٹی تو مجھے فوراً سے نیند آ گئی۔ 2 گھنٹے بعد میری نیند کھلی تو میں فوری فریش ہو چکی تھی۔ میں امی کے کمرے میں گئی تاکہ ان کی طبیعت معلوم کر سکوں۔ امی اب بھی وہیں کی وہیں پڑی تھیں۔ ان کی طبیعت میں ذرا بھی افاقہ نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ مہرو ابھی ان کے کمرے سے نکل کر گئی ہے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر جا رہی ہو۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور میں چپ چاپ کچن میں آ گئی، کیونکہ مجھے اب رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ ابا کے چلانے کی آوازیں آئیں، جو مجھے باہر بلا رہے تھے۔ میں جیسے ہی باہر گئی تو ابا نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا۔ مہرو بھی وہیں کی پر کھڑی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ کیوں میرے کپڑوں کو جلایا ہے؟ اگر کام کا طریقہ سلیقہ نہیں تو مجھے بتا دو، میں تمہیں چلتا کروں اور تمہاری جگہ پر کوئی ملازمہ رکھ لوں۔ ابا غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ اب میری سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ مہرو ہنس رہی تھی۔ اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے ابا کے کپڑے جلا کر سارا الزام مجھ پر دھر دیا ہے۔ ابا، میں نے آپ کے کپڑے نہیں جلائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے جلے۔ میں تو اچھے طریقے سے استری کر کے گئی تھی۔ میں نے رندھی ہوئی آواز کے ساتھ اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تو ابا کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں خود اپنے جلے ہوئے کپڑے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس بار ابا نے صحن میں پڑی لاٹھی اٹھائی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ابا میری بات نہیں سنیں گے۔ ابا نے مجھے اتنا مارا کہ میری حالت خراب ہو گئی۔ مہرو اب بھی ہنس رہی تھی۔ اس کے باہر نکلتے دانت ابا نے بھی دیکھ لیے تھے، مگر اسے کچھ بھی نہیں کہا اور نہ ہی اس سے کچھ پوچھا کہ آخر وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ مجھے ادموا کرنے کے بعد ابا وہاں سے چلے گئے۔ میرے رونے کی آوازیں سن کر امی بھی وہیں پر آ چکی تھیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ بیچاری بھی آنسو بہانے لگیں۔ وہ بھی میری طرح ہی بے بس تھیں۔ مہرو وہاں سے چلی گئی اور امی کو ابا نے بلا لیا۔ میں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگنے لگی۔ کچھ دیر تو میں وہیں زمین پر بیٹھی اپنے رب سے باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں آ گئی، کیونکہ کام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آج کھانا جلدی ہی کھا لیا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی چوٹوں پر مرہم لگا رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنی سوتیلی بہن کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس کی چیخیں اتنی زیادہ تھیں کہ سارا گھر ہی لرز اٹھا۔ اس کی چیخیں سن کر میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تو اماں بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ مہرو کی چیخیں چھت سے آ رہی تھیں۔ ہم دونوں بھی چھت کی طرف بھاگی، مگر سامنے کا نظارہ دیکھ کر تو ہمارے پیر برف کی مانند جم گئے۔ مہرو زمین پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور ابا اس کے سر پر کھڑے چلا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا خون ہی گندا نکلے گا۔ کیوں بلایا تھا تم نے اس لڑکے کو چھت پر؟ ابا اس پر غصہ کر رہے تھے اور وہ سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ کیوں ہر روز ہی مہرو کمرے سے غائب ہوتی تھی؟ میں تو سمجھتی تھی کہ شاید وہ ابا کے پاس گئی ہے، لیکن وہ تو چھت پر آتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ فون پر کسی سے باتیں کرتی ہے، مگر آج تک میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائی تھی۔ آج سارا سچ سب کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میرا بدلہ لے لیا ہو۔ مہرو نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے ابا کے کپڑے جلائے ہیں، تو اس کا اپنا سچ بھی ابا کے سامنے آ گیا۔ کیا کر رہی تھی تو اس لڑکے کے ساتھ؟ میں بے وقوف ہوں اور مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ابا نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو وہ ایک مرتبہ پھر سے چیخ اٹھی۔ میں اور امی وہیں پر کھڑے سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ آج کے بعد تمہارا کالج جانا بند اور تم اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ابا نیچے چلے گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ اماں بھی نیچے چلی گئی تھیں۔ مہرو اب بھی وہیں پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں وہیں پر رکی اور پھر میں بھی نیچے آ گئی، کیونکہ میں اس کی ہمدردی نہیں کر سکتی تھی۔ اب بھی میرے دل میں اس کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور ابا کا رویہ بھی میرے ساتھ بالکل بدل چکا تھا۔
شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میں ان کی بیٹی سے بہتر ہوں۔ بے شک خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ خدا کے کمزور بندے جب اپنی مدد نہیں کر سکتے تو خدا ان کی مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ آج یہ بات بھی ثابت ہو گئی تھی کہ اگر کوئی کسی کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے تو خدا اسے بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔